بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَعْتَقْتُ يَقَوْلُ عِدْتُ عَنِ الْآمِرِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَلْفٌ ولو كان الآمر نوى به الكفارة يقع عما نوى. صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نص کے متعلقات چار ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص. تو مقتضا النص بیان ہو رہا ہے کہ نص کا مقتضا، نص کا کہ بھئی نص کا مقتضا وہ ہوتا ہے کہ نص کا معنی اس کے بغیر صحیح نہیں ہوتا. نص کا خلاصہ بھی انہوں نال جوڑیے تے معنی بندا ہے تے جے نہ جوڑیے تے اے مقتضا النص ہے. اے اندیاں مثالاں چل رہی ہیں، سمجھی تے گل؟ اے شاباش. اب اس پر ایک مثال دیتے ہیں اور شریعات میں سے، مسائل میں سے. اچھا جی توجہ. ایک شخص نے کہا، مولوی عبداللہ نے کہا، وفا کو آتک عبدک عنی بألف درہم، آزاد کر توں اپنا غلام میری طرف سے 1000 کے بدلے. اے گل ہوئی کی 1000 کے بدلے میری طرفوں کی کر. سنیو گل، ایسے جملہ بولے ہم کیا 1000 کے بدلے. 1000 کے بدلے. اچھا ایسا شروع کرنے سے پہلے ایک تمہید سمجھو. تمہید وہ بھی حلوہ چنگا ٹکا کے کھایا کرو. سردی اتوار پٹھان دے پکوڑے بھی کھایا کرو جی. مسئلہ ہے پتر، بے نہ بے کون خرید و فروخت. اس میں ایک ہوتا ہے ایجاب. کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے قبول. ایجاب جن نے پہلوں گل کیتی پاویں کیتی بائے نے تے پاویں کیتے مشتری نے. بایا کیا میں کپڑا 20 روپیے گز بیچنا ہے، یہ ہو گیا ایجاب. تو آکھیا جی ٹھیک ہے میں لینا ہے 10 گز دے دے، یہ ہو گیا قبول. تو پہلو آکھیا جی اے میں کپڑا تیرے کو 20 روپیے گز لینا ہے، یہ ہوں ایجاب ہے. انہیں آکھیا جی ٹھیک ہے، یہ قبول. یہ نہیں ہوتا بھی خواہ مخواہ بائے پہلو بولو تو وہ ایجاب ہے، تو مشتری بولے تو قبول ہے. جڑا بھی پہلو بولے وہ کی ہے تے قبول. بس عورت نے مرد نے آکھیا کہ میں نے تجھ سے 1000 روپے کے بدلے نکاح، تجھے نکاح میں قبول کیا، یہ ایجاب ہے. عورت نے کہا مجھے قبول ہے، نکاح پکاؤ. عورت بولی اسا کیا میں نے تجھ سے اپنا نکاح کیا 10.5 ارب کے بدلے. سمجھائی؟ یہ ان کی یہ ایجاب ہے. تو مرد نے آکھیا قبول ہے، اے نکاح اے قبول ہو. واپس آؤ. یہ جو بے اور شراء ہے نا، کون؟ بے اور شراء. اس میں ایک ہوتا ہے ایجاب اور ایک ہوتا ہے قبول. اور یہ ایجاب اور قبول جو ہے نا یہ بے کے رکن ہے. یہ اور بے ہندی ہے نا بھی ایجاب قبول ہے تو بے کو ٹولکی بجانی ہندی ہے. اور چینی دینی ہے کمیں 300 روپے کلو، 10 کلو دے دے.
اور باقی تو بعد وچ پیسے دینے نے نا بے دا رکن کی ہے سودا آپس وچ کرنا سودا کرنا کی ہے بے ایجاب قبول یہ بے دا کی ہے رکن ہے بے دا رکن ہے جب بے دا شے رکن تو بغیر ہو سکتی شے دا وجود ہی ہو جڑا اون دے وچ رکن نہیں جی ایک تمید ایک ہوندا ہے ہیبا کی ہوندا ہے ہیبا کی ہوندا ہے ہیبا 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 کسے نو شے دینی بغیر عوض تو بے ہوندی ہے شے عوض دے بدلے چ جی ہیبا عوض تو بغیر شے دینی عوض تو بغیر شے آخو جی دعا تو ہوندی وہ تو بکری گل ہے عرف دی گل چل رہی ہیبا یہ ہے کہ عوض کے بغیر شے دینی میں کما کہ ابراہیم اے رمال پتر میں تینوں دتا جی جی اے ہیبا ہو گیا ہیبا ہو گیا لیکن اے مالک ادوں بنے گا جدوں اس تے قبضہ کرے گا جدوں اس تے قبضہ کرے قبضہ میں نہیں اپنے نوکر نو آخر سلام نو پھاڑنا رمال اے بھی قبضہ ہو گیا یا اٹھ کے نے خود پڑھ اے بھی اے ہیبے وچ قبول رکن نہیں قبول شرط ہے جی ہیبے وچ قبول رکن نہیں قبول شرط رکن نہیں جی شرط ہے ہیبے وچ صرف ایجاب رکن ہے پتر اے میں تینوں کڑی گفٹ دیتی جی سمجھے پے جی اگوں آندا اس تے قبضہ کرنا اے شرط ہے جی قبضہ کرنا جب تک انہیں قبضہ نہیں کیتا واہب رجوع کر سکتا ہے جی واہب رجوع کر سکتا ہے کہ میں تینوں شے نہیں دینا جی سمجھ آئی جی اے مطلب اے حلوے دی پلیٹ تین دیتی وہ اجے غریب آیا نہیں تو مڑ کے آ کے چل نہیں تو نہ سے اسے اینوں دینے ہیں اے بے وچ ہوندا ہے جی اے بے وچ قبول کرنا قبول نہیں قبض جی قبول نہیں قبض اور قبض وہ نہیں جڑی ہوندی ہے جی بھائی شاید قبضہ کرنا یہ کی ہے شرط ہے ہوں چلیے سبق پڑھیے دھیان کرو یار اچھا جی اس نے کہا کہ کیا کہا اس نے آپ کو میری طرف سے 1000 کے بدلے اے جملہ انہیں بولیا جی دوسرے نے کہا آ تک تو میں نے آزاد کر دیا میں نے آزاد کر دیا اے آ تک تو عبدی ان کا کہ میں نے اپنا غلام آزاد کر دیا تیری طرف سے جی ہون ہویا کی ہون کیا کیا دوسرے کی آکھیا میں نے کہا تک تو عبدی عن کا آزاد کر دیا میں نے اپنا وہ تو ویسے نال وضاحت کیتے ہیں انہیں کہ میں نے آزاد کر دیا آزاد کیا ہون مسئلہ یہ ہے پہلے مسئلہ پھر وہ مقتضا بعد کڈیں گے واقعہ ہو جائے گا غلام کا اتق عامر کی طرف سے جی یہ اتق عامر کی طرف سے واقعہ ہو جائے گا عامر نو جان دے ہو وہ بیٹھا ہوتا ہے کون ہے گا باہر نکل گئے وہ نہیں موت عامر اج نے حکم دیتا ہے بیچو جی یہ عامر کی طرف سے اتق ہوگا جی اور عامر پر اطاق کے بدلے اس دوسرے کو 1000 دینا لازم ہے کیا کہ یہ اتق جو ہے یہ عتق جو ہے یہ عامر کی طرف سے ہوگا اور عامر پر اس غلام کے مالک کو 1000 دینا واجب ہے واجب ہے جی سمجھ آ گئی اے مسئلہ ہے مولوی عثمان سمجھا پہ ایک یہ اے مسئلہ ہے بھی انج کرنا ہے جی اچھا جی وہ جڑا عامر سی نا انہیں کوئی کفارہ دینا سی انہیں کوئی کفارہ دینا غلام تو اگر عامر نے اس کے ساتھ نیت کی کفارے کی تو وہ کفارہ ادا ہو جائے گا اگر اس کے ساتھ عامر نے نیت کی کفارے کی تو جو کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے گا ادا ہو جائے گا اے جے مسئلہ بذالک اگوں ہے مسئلہ سمجھ آ گیا جی کہ اگر اس نے آزاد کر دیا تو یہ کس کی طرف سے ہوگا عامر کی طرف سے اور اس کو 1000 دینا لازم ہے اور جو اس نے کہا بھی 1000 کے بدلے 1000 دینا لازم ہوگا اب چونکہ یہ آزاد عامر کی طرف سے ہے لہذا اگر عامر نے اس وقت نیت کر لی کہ یہ جو آزاد کرے گا یہ کس کے بدلے میں تو لہذا یہ کفارہ ادا ہو جائے گا کفارہ اندمانہ کر لیے کہ نہیں
اور جب کہا ایک رجل نے اپنے غیر کو اور جب کہا ایک رجل نے اپنے غیر کو آزاد کر تو آزاد کر دوں اپنا غلام اپنا غلام میری طرف سے میری طرف سے ہزار کے بدلے ہزار کے بدلے پس کہا دوسرے نے کہا دوسرے نے آزاد کر دیا میں نے آزاد کر دیا میں نے مراد کی اپنا غلام تیری طرف سے تو ہن ہویا کی تو واقعہ ہوگا اتک تو واقعہ ہوگا اتک عامر کی طرف سے عامر کی طرف پس واجب ہے عامر پر بس واجب ہے عامر پر ہزار ہزار اور اگر اور اگر عامر نے عامر نیت کی نیت کی اس غلام کے اتق کے ساتھ اس غلام کے اتق کے ساتھ کفارے کی کفارے تو واقعہ ہو جائے گا اتق تو واقعہ ہو جائے اس شے سے اس شہر سے جس کی نیت کی ہے جس نے نیت کی ہے ہاں جی اور جب کہا ایک رجل نے اپنے غیر کو آزاد کر تو اپنا غلام میری طرف سے 1000 درہم کے بدلے پس کہا دوسرے نے آزاد کر دیا میں نے واقعہ ہوگا اتق عامر کی طرف سے پس واجب ہے اس پر 1000 اور اگر عامر نے نیت کی اس اتق کے ساتھ کفارے کی تو واقعہ ہوگا وہ کہ نیت کی اس کی اور جب کہا رجل نے اپنے غیر کو آزاد کر تو اپنا غلام میری طرف سے 1000 درہم کے بدلے پس کہا دوسرے نے آزاد کیا میں نے واقعہ ہوگا اتق عامر کی طرف سے پس واجب ہے عامر پر 1000 اور اگر عامر نے نیت کی اس اتق کے ساتھ کفارے کی تو واقعہ ہوگا اس سے جو نیت واقعہ ہوگا اتق اس سے جس کی نیت کی ہے یعنی کفارہ ادا ہو جائے گا اس سے حاشیہ لگا نا وہ پڑھنا ہے جدو اگلی گل پوری ہو جانی پھر سمجھ آنا ہے اگے چلو جی بذالک ذلك لأن قوله أعتقه عني ب1000 درهم يقتضي معنى قوله بيعه عني ب1000 ثم كن وكيلي بالإعتاق فأعتقه عني فيثبت البيع بطريق الاقتداء صبر 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 اچھا جی ایک میں تک جڑ گئی کہ آزاد کر تو اپنا غلام میری طرف سے بدلے 1000 کی اس نے کہا میں نے آزاد کیا تو یہ عامر کی طرف سے ہو گیا اس کو 1000 لازم آیا یہ کیسے ہوا یہ کیسے ہوا تو سنو یہ یعنی وقوع تک کس کی طرف سے عامر کی طرف سے اس لیے کہ عامر کا قول آتک ہو عنی ب1000 درہم وہ ابدا کا نال ہے جی آتک ہو ہے نا ہو ابدا کا ہو گیا جی آتک ابدا کا عنی ب1000 درہم اے جڑا کیا سو جی کہ اپنا غلام میری طرفوں 1000 دے بدلے آزاد کر اے بے مقتضی ان دا ایک مقتضا ہے آ جڑی کلام ہے نا کیڑی آتک عبدہ کا عنی ب1000 درہم اے کلام مقتضی ان دا ایک مقتضا ہے اس تو بغیر معنی ٹھیک ہی نہیں وہ مقتضا کیے یہ جملہ تقاضا کرتا ہے عامر کے قول کے معنی کا کیڑا قول گویا پوری عبارت انجے بے ہو بیچ تو اس غلام کو عنی مجھ سے ب1000 درہم 1000 کے بدلے پھر ہو جا تو وکیل میرا آزادی کے ساتھ لہذا فآتک عبدہ کا عنی ب1000 درہم انج بھی عبارت ٹھیک پڑھنی کیونکہ جب تک سودا نہیں ہونا اس وقت تک وہ غلام ان دی طرفوں کیویں آزاد کرے غلام تے ہوندا ہے جی نہیں سمجھیا جی غلام ان دی طرفوں کیویں آزاد ہونا ہے ایتھے پہلے مقتضا و نص کے طور پر بے ماننی ہے کیا کس اعتبار سے اے جڑا جملہ اس بولے ہے نا یہ چاہتا ہے کہ پہلو بے ہونی چاہیے پھر وکیل بن کے آزاد کرے تو تا عامر دا ہوئے گا لہذا یہ جو عبارت ہے آتک عبدہ کا عنی ب1000 درہم اے مقتضی ہے تے بے دا ایتھے ہونا ہے دا کی ہے گویا ایتھے عبارت مقتضا کیڑی مقدر تے محذوف کیڑی بے ہو
वकीली बिल अन्नी, लिहाजा बे साबित हो गई बेतरीके इक्तिजा, बे साबित होगी बेतरीके इक्तिजा, बेतरीके इक्तिजा के हो गई साबित होगी आगे जे समझ कि चूंकि ये कलाम चाहती है मैं ता ठीक होवां दी जे विच बे नूं मन्नो ते जी उस तो बगैर वो गुलाम इनकी तरफों किवें आज़ाद हो सकता है। जी समझ आई ये बात उन्हें कीता को नहीं ये बदले हज़ार दे कह रहे ते बदला तो ता हुंदा जे बे होवे तां लिहाजा एक कलाम आंदी है कि विच बे मन्नो ता मैं ठीक होवांदी ए मुक्तज़ा नस तो लिहाजा बे साबित हुई किस एतबार से मुक्तज़ा नस के तौर पर बे साबित हुई इक्तिजा नस के तौर पर। हाँ जी क्या आख्या जी और ये इसलिए कि कौन आमिर का आजाद से आतिक हूँ वो दी बजाबदा का नाल पूरी गल कर दी। अन्नी बिअल्फी दिरहमिन, ये जो कौल है ये मुक्तज़ी है इसका एक मुक्तज़ा है इसका एक मुक्तज़ा है, यानी ये चाहता है आमिर के कौल के माने को यानी मुक्तज़म माना को किसको बेहू अन्नी बिअल्फी बेच इसको मुझसे बदले हज़ार के फिर हो तू मेरा वकील करने के साथ आजाद कर तू इसको होने वे के फिर के फ़आतिक हो अन्नी बे अल्फ़े दिरहमिन यानी बेच इसको हज़ार का फिर मेरी तरफ से वकील बनकर इसको तू आज़ाद कर। तो लिहाजा बै साबित हुई किस तरह बेतरीके इक्तिजा बै साबित हुई तरीके इक्तिजा बै साबित हुई तरीके इक्तिजा बै साबित हुई तरीके ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਥੈ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਤੀਲਾ ਕੋਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੌਲੀ ਫਜ਼ੀਲ ਗਿਆ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਦ ਮਰਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ ਆ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 100 ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾ ਤੇ ਫੈਟੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਫੈਟੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਲ ਤੋਂ ਆਖੇ ਵੀ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਆਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਆ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ ਅੱਧੇ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਤਫਾਕ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਤਜ਼ਾ ਨਸ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਬਹਿ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਓਏ ਆਪਣੇ ਉਰਫ 'ਚ ਵੇਖੋ ਬਾਜੇ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਆ ਭੈਣ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਕੱਦੂ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੁਫਤ ਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 10 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਕੱਦੂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਜੇ में है कि कोई नहीं ये जो इख्तिलाफ नस यार जो अपनी बोली च नहीं समझते कमाल है यार मिसाल तौर तो समझ लैके पर किले ते बधी एक बंदे ने टोका लाया पट्ठे कुतरदा है तो उन्हें आख्या यार 20 किलो पट्ठे मझ नूं पा जा 20 किलो वो जगह पावे तो पैसे देने ने कोई 20 किलो दे मतलब की है कि 20 किलो पट्ठे पहले मेरे के ਵੇਚ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਬਤ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੂਕੂ ਹਲਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬੈ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਨਾ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਔਰ ਇਹ ਕੌਣ ਇਹ इसलिए कि कौल उसका किसका आतिक अब्दा का अन्नी बेअल्फि दिरहमिन वो अब्दा का लम्मा सी ते आतिक हो ज़मीर ला दी मुराद अब्दा का ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਦਾ ਆमिर ਦਾ तकाजा करता है आमिर के कौल के माने का केड़ा कौल बे हो अन्नी बे अल्फिन बेच उसको मुझसे
मुझसे بدلے ہزار کے बदले हजार پھر ہو جا تو फिर हो जा میرا وکیل मेरा آزاد کرنے کے ساتھ. आजाद करने के साथ تو پھر کیا کر پس آزاد کر تو اس کو میری طرف سے. आजाद कर तो उसको मेरी तरफ से اے جڑے اندر جملہ ہے نا اس بے ہو دا تقاضا کرتا ہے. بے ہو دا तकाजा اس تو بغیر تو صورت ہی نہیں بن سکتی. لہذا پس ثابت ہو گئی بے साबित हो गई बे اقتضاء کے طریقے کے ساتھ. इज़ा के तरीके से لہذا اے جڑا جملہ آتے کہ اے مقتضی ہے تے بے اندہ मुक्तज़ा है ایک جملہ बेस्ता وہ मुक्तज़ा है مقتضا ہو یہ نا بے جڑی نس ہے جڑی بول چکے ہاں وہ معنی ہوندا ٹھیک ہی نہیں ہوندا جب تک وہ مقدر محذوف نال نہ لائیے. جی وہی مقتضا ہے نا اور کڑی شے ہے یار. ہاں بھی اور یہ اس لیے کہ قول عامر کا عاتق عبدہ کا انی بِأَلْفِ دِرْہَمٍ اے جڑا قول ہے تقاضا کرتا ہے عامر کے قول کے معنی کا وہ کیڑا قول ہے بے ہونی عنی بِأَلْفٍ ثم کن وکیلی بالِعْتَاقِ فَأَعْتِقْهُ عنی. ایندہ تقاضا کرتا ہے. لہذا پس ثابت ہو گئی بے ہوگی نہیں ہو گئی ہو گئی گیت گئی وچ فرق ہے. بات ثابت ہو گئی بے اقتضاء کے طریقے کے ساتھ. اور یہ اس لیے کہ اس لیے کہ قول عامر کا عاتق عبدہ کا عنی بِأَلْفِ دِرْہَمٍ تقاضا کرتا ہے عامر کے قول کے معنی کا بے ہو عنی بِأَلْفٍ ثم کن وکیلی بالِعْتَاقِ فَأَعْتِقْهُ عنی. بس ثابت ہو گئی بیت اقتضاء کے طریقے کے ساتھ. اقتضاء کے طریقے سمجھ آ گئی جی. اے جملہ مقتضی ہے ان دے وچ بے ہووے تے گل تاں ٹھیک ہے تے مقتضا ہوندا ہی ہوئے کہ نس جڑی او آندی بھی مینوں نال لاؤ تے تاں میرا معنی ٹھیک. کل بڑی گل پلا ہوے ہن اگے چلو. فَيَسْقُطُ الْقُبُولُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ رُكْنٌ فِي بَابِ الْبَيْعِ. بس سوال ہے اس کا جواب ہے. سوال یہ ہے بے قبولیت کے بغیر ٹھیک ہی نہیں ہوتی. بے قبولیت کے بغیر ٹھیک ہی نہیں ہوتی. ایتھے تے نے قبول ہی کو نہیں کیتا. انہیں غلام اپنا پھڑ کے آزاد انہیں کہا جی میں غلام نے آزاد کیتا. کہ نے قبول کیتا ہے نہیں قبول کیتا. کوئی نہیں نہ آزاد کرو تو میں کر دیتا جی. تو بے قبول کے بغیر نہیں ٹھیک نہیں ہوتی. تو یہاں رکن ہے بے اگے تمیز سمجھا کے ایسے واسطے ایجاب تو ہویا قبولیت بے کا رکن ہے. ایجاب بھی نال یہ قبولیت بے کا رکن ہے. ورنہ ایجاب تو سارے ہی کرتے ہیں. تھی راجہ بازار راتی گزرو نا جی سارے پٹھان اندر نے 100 روپے کلو 100 روپے کلو 100 روپے کلو. ایجاب تو ہو گئے جا بھی کہ کوئی نہیں. اگو رولت ہے طیب دے بھی قبول کرے لیا کلو تے 100 روپیہ پڑ جی. ورنہ وہ تو جانا جی وہ دکان ہر مال 5 روپے ہر مال 100 روپے 100 روپے. ایجاب نہیں ہے جا یا جڑا باہر لکھے ہے ہر مال جو ہے نا جی کلو شہ ریال ہے ہر شہ تو ریال دی. ایک ہی ہے ایجاب ہے نا جی. اگوں کی کرنا ہے قبول کرنا ہے جی. اس واسطے قبول بے دا کی ہے رکن ہے. تے قبول تے ہے کو نہیں تے شے رکن تو بغیر تے پائی نہیں جاندی. اے بے وچ کیویں بڑھ گئی اے سانو سمجھاؤ. ہم بھی شابا عامر آ گئے ہیں 10 منٹ تیرے تے تقریر کیتی اگے جی. سوال ہے کہ جو قبول جو ہے یہ قبول بے کا رکن ہے پر ایجاب پر اور شے رکن کے بغیر رکن تو شے دا مادہ تے مٹیریل ہوندا ہے نا. رکن تو بغیر تے شے شے پائی نہیں جاندی. تو جب یہاں قبولیت نہیں پائی گئی نہیں پائی کس کی طرف سے عامر کی طرف سے تو بے کیویں ہو گئی. بے کیسے ہوگی. اس کا جواب ہے او سونیوں جویں بے اقتضاء کے طریقے کے ساتھ ثابت ہو گئی ہے اسی طرح قبولیت بھی اقتضاء کے طریقے کے ساتھ ثابت ہو گئی ہے. قبولیت بھی اقتضاء کے طریقے کے ساتھ ثابت ہو گئی ہے. اس لیے کہ قبول رکن ہے کس میں بے کے باب میں. باب میں تے جدو بے من لئیے تے رکن بھی مننے پینے نے ورنہ اس تو بغیر تے بے ہی کوئی نہیں. ہاں جی جواب جواب یہ ہے کہ قبول جس طرح بے اقتضان ثابت ہو گئی ہے بے اقتضان ثابت ہو اس کا رکن بھی اقتضان ثابت ہو گئے. کا رکن بھی اقتضان ثابت ہو گیا. کون قبول قبول تو سمجھ آئی جی. جس طرح بے اقتضان ثابت ہو گئی ہے اس طرح اس کا جو رکن ہے کون قبول وہ بھی اقتضان ثابت ہو گیا ہے. پس ثابت ہو گیا قبول اسی طرح. بس ثابت ہو گیا قبول اسی طرح. یعنی کس طرح اقتضاء کی وجہ
اس لیے کہ قبول اس لیے کہ قبول رکن ہے باب بے میں باب بیع تے بے نزدور لکھا شے نہیں پائی جاتی مگر اپنے رکن کے ساتھ بولو جا تے شے تو ہوندی تاں جے شے دا مٹیریل ہوئے تاں جی بغیر مٹیریل تو مادے تو شے کیویں ہوئی میٹر اس تو بغیر کیویں شے ہوئی جھولے تو بغیر جی جی تے بابے جدو بے ثابت ہوگی تو رکن بھی ثابت ہو گئے وہ کی ہے قبولیت جی تو گئی قبولیت اسی طرح اس لیے کہ قبول رکن ہے بے کے باب میں تو شے رکن کے بغیر ثابت ہی نہیں ہوتی جب شے پائی جائے گی تو خام خواہ شے کے رکن پائے جائیں گے رکن پائے جائیں گے جی میں مسجد ویکھی نہ اندیاں کندھاں نہ اندی چھت نہ ستون نہ تھلے فرش تے بندے آکھن کے باپ کیڑی مسجد ویکھی سی جن دے وچ شے ہی کوڑی ہے گی جی ہاں بھی شابہ جی پس ثابت ہو گئی قبولیت اسی طرح اس لیے کہ اس لیے کہ قبولیت رکن ہے بے کے باب بے کے باب میں اگے جی اے گل پوری ہو گئی مقتضی عامر دا قول جی بے تے قبول کی بنیا او چھٹ بابے نو ادریس کو ٹھیک کرانا ایک باری جڑا نا جی او بے اور قبولیت یہ اقتضاء کے طور پر ثابت ہوگی اس جملے کا یہ مقتضا ہے اس جملے کا یہ مقتضا ہے ہمیشہ بنی ولہذا قال ابو یوسف رحمہ اللہ اذا قال اعتق عبدك عني بغیر شیء فقال اعتقت يقع العتق عن الآمر بس ایک مسئلہ اس میں طرفین ایک طرف ہے امام ابو یوسف ایک طرف ہے پہلے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مسئلہ سن لیں پھر طرفین کی طرف سے جواب آئے گا اور بات سمجھ آ رہی توجہ جی اسی لیے یعنی وہ اتق جو ہے وہ عامر کی طرف سے واقعہ ہوا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ایک رجل نے دوسرے کو کہا آتک عبدک عنی بغیر شیئن وہ تو کسی بے الف درہم انہیں کیا بغیر شیء آزاد کر تو اپنا غلام میری طرف سے بغیر کسی بدلے کے اے جملہ بولیا کیڑا اعتق عبدك عني بغیر شیء کیڑا جملہ اعتق عبدك عني بغیر شیء کی آزاد کر تو اپنے غلام کو میری طرف سے بغیر کسی شے کے تو پس کہا دوسرے نے آ تک تو میں نے آزاد کیا میں نے آزاد کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اتق واقعہ ہوگا عامر کی طرف سے یہ اتق کیا ہوگا عامر کی طرف پہلے مسئلہ دسو جی یہ دسنا مسئلہ بیان کرنا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پہلی صورت میں بے اقتضاء کے طور پر ثابت ہوئی قبولیت بھی ثابت ہوئی ایک اور جزی اور جزی کہ جب ایک شخص نے کہا آزاد کر تو اپنے غلام کو میری طرف سے بغیر کسی بغیر شین استطل بغیر عوض کے اپنا غلام آزاد کر لیکن میری طرف سے میری طرف سے بغیر عوض کے بس کہا دوسرے نے کہا آ تک تو واقعہ ہو جائے گا عتق عامر کی طرف سے عامر کی طرف سے کس کی طرف سے عامر کی طرف سے عامر کی طرف سے وہ حاشیے پڑھتے ہیں پھر بعد اور اسی لیے کس لیے لے وقوع علت کی فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جب کہا کس نے آتک عبدک عنی بغیر شیئن آتک عبدک عنی بغیر شیء کی معنی آزاد کر تو اپنے غلام کو میری طرف سے بغیر کسی عوض کے پس کہا دوسرے نے آ تک تو یعنی غلام یعنی آزاد کیا میں نے غلام تیری طرف سے بغیر عوض کے انہیں گلاخ دیتی تو واقعہ ہوگا تک عامر کی طرف سے اور اسی لیے فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جب کہا ایک رجل نے اپنے غیر کو آزاد کر تو اپنے غلام کو میری طرف سے بغیر عوض کے پس کہا دوسرے نے آزاد کیا میں نے
तो वाक़या होगा इत्तक आमिर की तरफ से। हाँ जी, اور اسی لیے فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جب کہا ایک رجل نے اپنے غیر کو آزاد کر تو اپنا غلام میری طرف سے بغیر عوض کے، پس کہا دوسرے نے آزاد کیا میں نے، واقعہ ہوگا اتق عامر کی طرف سے۔ وَيَكُونُ هذا مقتضيا للهبة والتوكيل۔ صبر صبر صبر۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے وہ پہلا جملہ بے کا اور وکالت کا تقاضا کرتا تھا، یہ جملہ جس میں بغیر شے ہے، یہ جملہ تقاضا کرتا ہے بے کا اور وکالت کا۔ کیا کہ جی امام ابو یوسف فرماتے ہیں جیسے کہ وہ پہلا جملہ تقاضا کرتا تھا بے کا اور وکالت کا، کون وکیلی، اسی طرح یہ جملہ بھی، تقاضا کرتا ہے ہیبا کا اور وکالت کا، کیونکہ بغیر عوض دے جو واقع ہے، بغیر عوض دے تو ہیبا ہی ہوتا ہے، لہذا یہاں ہیبا ثابت ہونا حاشیت ویکھو چار جڑی حاشیت ایتھے لگا، ایتھے صرف ایتھے لگا جڑا توکیل تے پہنچ گئے ہو، گویا کہ جو پیچھے پوری بات کٹی سی کہ نہیں، گویا کہ اس نے کہا ہے حب ہیبا کر تو عبدہ کا اپنا غلام یہ لی کنو مجھے وکن اور ہو جاتا وکیلی فل، اعطا کی تو پس کہا معمور نے کی اب تو وسر تو وکیلا کا دفاع تک تو آتا اے ساری گویا کی گل اتنے مقتضا ہے جی۔ کیڑی حب تو لے کے نا جی۔ کتوں لے کے آپ کو لے کر وکیلا کا دے کاف تک، جی۔ یہ سارا اس جملے دا مقتضا ہے، مقتضا ہے۔ سارا جملے کا مقتضا ہے۔ نہیں سمجھے جی۔ کیڑے جملے دا آت کب تک آنی بغیر گویا اے وے کہ پہلے اے وے کہ تو کی کر مینوں غلام اپنا ہیبا کر ہیبا کر، جی۔ پھر تو میری طرفوں وکیل بن آزادی دا، جی۔ انہیں آکھا میں آزاد کیتا، جی اے پوری عبارت وچ مقتضا ہے تاں اے عبارت ٹھیک ہونی ہے۔ جی سنی جی گل کیا کہ جی یہ جو عبارت ہے اس کا ایک مقتضا ہے، اس کا ایک مقتضا ہے، وہ مقتضا یہ ہے کہ گویا اس نے یوں کہا اس نے یوں کہا اب ہیبا کر تو اپنا غلام یہ مجھے اور ہو جا تو میرا وکیل آزادی میں، اس نے کہا ہیبا کیا میں نے اور ہو گیا میں تیرا وکیل، تو پھر اس نے آزاد کر دیا بطور وکیل کے، جی سمجھ آ گئی؟ اور اور ہوگا یہ ہوگا یہ کون آتک عبدہ کانی بغیر شین، تقاضا کرنے والا ہیبے کا اور توکیل کا۔ تقاضا کرنے والا ہیبا اور توکیل، اور سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں کہ یہ تقاضا کرتا ہے کس کا، ہیبے کا اور توکیل کا، توکیل کا۔ منع کرو جی اور ہوگا یہ تقاضا کرنے والا ہیبا کا اور توکیل کون یہ اجل جملہ آتک عبدہ کانی بغیر شین، جی اور ہوگا یہ جملہ تقاضا کرنے والا ہیبا اور توکیل کا۔ ولا يحتاج فيه الى القبض مجول مجول ولا يحتاج فيه الى القبض لانه بمنزلة القبول في باب البيع۔ اور بس سوال ہے کہ ہیبے کے اندر قبض شرط ہے، ہیبے کے اندر قبض شرط ہے۔ اور مجھے تمید پکوائی سے تو یہاں تو قبضہ ہی کوئی نہیں ہوا، یہاں تو یہ تو باروں بار پنڈی سمجھے ہے نا جی، بائی پاس تو ہم گزر گئے، قبضہ ہی کوئی نہیں، ہیبا کس طرح ہو گیا جی؟ اے ہیبا غلط ہے جی، اے ہیبا اے رمال کو نہیں ملے عبدالعزیز نے استاد آدھا، ہاں بھی شابت جی قبضہ ہی کو نہیں ہوا جی۔ سوال ہے کہ یہاں پر قبضہ ہی نہیں ہوا تو یہ یا نا سوال یہ ہے کہ ہیبے میں قبضہ شرط ہے، کا شرط ہے تو یہاں تو قبض کو نہیں ہوا، تو شرط کے بغیر مشروط مشروط نہیں نہیں پایا پایا جاتا۔ لہذا اے ہیبا ہویا ہی کوئی نہیں، جدو ہویا نہیں تو اے آزاد مالک دی طرفوں عامر دی طرفوں نہیں، ایو فتوی طرفین دا جی کہ یہاں چونکہ قبض نہیں ہے قبض نہیں ہے، لہذا اے آزاد عامر دی طرفوں نہیں ہویا بلکہ مالک دی طرفوں ہویا ہے، اون دا غلام آزاد اندہ نہیں ہویا۔ تو اس کا جواب دیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے
کہ اس میں باقاعدہ قبضے کی طرف احتیاجی نہیں، جڑا مقتضا نص کے طور پر ثابت ہوا ہے، اس میں قبضے کی طرف محتاجی نہیں، یہ بمنزل قبول کے ہے باب البے میں، جس طرح بے کے اندر قبولیت بطور اقتضاء ثابت ہو گئی، کیونکہ بے قبول رکن ہے، شے رکن کے بغیر نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح ہے بے میں قبضہ شرط ہے اور مشروط بھی بغیر شرط کے نہیں پایا جا سکتا، تو جس طرح اقتضاءً بے میں قبولیت ثابت ہوئی ہے، اسی طرح اقتضاءً ہے بے کے ساتھ قبضہ بھی ثابت ہو گیا۔ جی امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کا جواب دیتے اس ہیں، کا جواب دیتے ہیں کہ اس میں جس طرح بے میں نہ اس پہلے قول میں بے اقتضاءً ثابت ہوئی تھی کہ نہیں، ثابت ہوئی تھی، اور اس میں قبولیت بھی اقتضاءً ثابت ہوئی، دلیل دی تھی کہ شے بغیر رکن کے نہیں پائی جاتی، تو جدو بے پائے گی تو بے دا رکن بھی کیڑا قبولیت۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں ہیبے کے اندر قبولیت شرط ہے، قبولیت تو جب ہیبہ ثابت ہو گیا بطور اقتضاء، جب ہیبہ ثابت ہو گیا بطور اقتضاء، کیتا ہے کہ نہیں، تو پھر اس کی شرط بھی ثابت ہو جائے گی بطور اقتضاء۔ کون شرط؟ قبض، کو پلے پئی جے کو ماڑی موٹی، اچھا جی، اور نہیں محتاجی اور نہیں محتاجی اس میں کس میں وقوع اتقان العامر میں قبضے کی طرف، قبضے کی طرف، اس لیے کہ قبض اس لیے کہ قبض بمنزل قبول کے ہے بمنزل قبول کے باب بے میں، باب بے میں، میں جس طرح بے کے اندر بے اقتضاءً ثابت ہوئی تو کہا جی قبولیت بھی ثابت ہوگی، کیونکہ وہ رکن ہے، شے رکن کے بغیر نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں جناب والا قبضہ ہیبے میں شرط ہے، جب ہیبہ ثابت ہے تو مشروط بغیر شرط کے ثابت نہیں، جب تو مشروط پایا گیا کون ہیبہ، تو شرط بھی اقتضاءً پائی گئی کون قبض، منع کرو۔ اور نہیں محتاجی اس میں قبض کی طرف، اس لیے کہ قبض بمنزل قبول کے ہے باب بے میں، اور نہیں محتاجی اس میں قبض کی طرف، اس لیے کہ قبض بمنزل قبول کے ہے باب بے میں، بابے بے میں۔ حاشیہ پڑھیے پھر ولا کن بعد چ او ویکھو درو یا کالت کو پیچھے رہ گئے بہت سارا دور، او مڈو یا کالت کو اوتھے ہن واپس دھیان لے کے چلو تے تاں سمجھ آنا، ورنہ رل مل جانی چ گاں، اس لیے کہ مقتضا مثل ملفوظ کے ہوتا ہے، کون مقتضا مثل ملفوظ کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے، مقتضا مثل ملفوظ کے قطعی ہوتا ہے۔ جی آگے کیے فصدور هذا اللفظ منو، پس صدور اس لفظ کا اس عامر سے، گویا کہ صدور ہے اشتراک کا اس سے قصدن، کیا قصدن، نہ کہ قہرن اور اضطرارن بغیر اختیار کے، جی یہ گویا کہ اپنے اختیار کے ساتھ وہ سودا کر رہا ہے، جی، مجبوراً نہیں ثابت ہوا جی۔ اور ماض موقوف ہے صحت اس قول کے معنی کی وجود بے پر اقتضان، اس لیے کہ اشارہ کرتا ہے اس کی طرف اس کا قول عنی میری طرف سے، جی اس لیے کہ اطاعت غیر مالک کی جانب سے تو شرن صحیح نہیں ہے، جی، بندہ جیڑی شاید مالک ہی نہیں وہ ان کی طرف ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی جی، اور ملک نہیں ثابت ہوتی مگر بے کے ساتھ، اس لیے کہ اس نے تصریح کی ہے یہاں معاوضے کی کس کے ساتھ، زادر کے ساتھ، بس تقاضا کرتی ہے یہ کلام بے کے وجود کی صحت میں مقدراً، یعنی بیچ اس کو مجھ سے بدلے 1000 کے، پھر ہو تو میرا وکیل آزاد کرنے کا، پس آزاد کیا اس نے، پس آزاد کر دوں اس کو میری جانب سے بس بب توکیل کے، جی پس اس پر ظاہر ہوگی یہ بات کہ وکیل بھی مقتضا ہے جیسے بے مقتضا ہے، جی، صرف کلی مولوی جی بے نہیں ثابت ہوئی بلکہ قالت بھی ثابت ہوئی، توکیل بھی ثابت ہوگی مقتضا النص کے طور پر، جیڑی جیڑی شے وچ آئی پئی ہے جی، اس لیے کہ اعتاق ملک کے بعد
نہیں صحیح بھی مالک کی جانب سے بغیر توکیل کے شے کسے دی ہوਵੇ ਦੂਜਾ ਤਸਰਫ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਬਣਾਵੇ ਆ ਮੇਰੀ ਚੀਨੀਆਂ 20 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਆ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ کیونکہ نہیں موتک حقیقت موتک حقیقتاً مگر مالک ہوتا ہے یا اس کا نائب ہوتا ہے یا اگے کون ہے نائب ہو اضلاع کیونکہ نہیں کوئی مزیل اس کی ملک کے لیے حالانکہ وہ اس کا حق ہے مگر مالک یا وہ جس کو مالک بنائے ازالے کے لیے تو اپنی شے اپنی ملک سے نکالنے کے لیے یا بندہ خود نکالتا ہے یا بندہ کسی کو وکیل بناتا ہے اس کو میری ملک سے نکال دے یا ملک میں داخل کرنی ہو یا خود کرتا ہے یا کسی کو وکیل بناتا ہے جس کے بغیر ہو نہیں سکتی اچھا جگہ سے وضاح لے کا لے انا قول ہو سمجھ آیا وہ جتے پہنچے سو وضاح لے کا بے ان دے وچ مقتضاء نس کے طور پر یہ عبارت کیسے ثابت ہوئی وحاظ اور یہ اس لیے کہ امر بالعتاق کون امر بالعتاق یہ تقاضا کرتا ہے پہلے کس کا ملک کے ثبوت ملک کا کس کے لیے عامر کے لیے کیونکہ وہ تقریر دوبارہ اس لیے کہ طاق نہیں صحیح بغیر کیونکہ سونیا فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں اتق اس میں جس کا ابن آدم مالک ہی نہیں اور ملک تقاضا کرتی ہے کسی سبب کا تے ملک تا ہوندی ہے کہ دوجا نو مالک بنائے ملک تقاضا کرتی ہے کس کا سبب کا اور یہاں چونکہ عوض کا ذکر ہے کیڑا بے الف درہم ہے کہ کوئی نہیں اور ذکر عوض کا دلالت کرتا ہے بے پر پس اعتبار کیا گیا بے کا اور جب ثابت ہوگی بے اقتضان تو ثابت ہو گیا باوجہ موقوف ہونے اعتاق انل عامر کے کس پر جی میں بیعت موقوف ہے تے میں اس لیے کہ قبول رکن ہے کس میں اسی طرح معمور کا قول کے آزاد کیا میں نے تقاضا کرتا ہے اس کے قول کے معنی کو کیڑا بے تو ہوں من کا بھی میں تینوں بیچیا بدلے پھر میں بن گیا تیرا لے میں تیری طرفوں کروں اینوں ہاں اور یہ اس لیے کہ عامر کا قول بے ہو منی بے الف درہم من امر بالبے ہے وہ مقتضان اور نہیں ہے ایجاب اور نہیں ثابت ہوگا اس کے ساتھ مقتضا بے اور نہ شرا کیونکہ یہ صرف امر ہے ماض ثابت ہوگی بے معمور کے قبول کرنے کے ساتھ معمور کے قول کے ساتھ کیڑا آ تک گویا کہ اس نے کہا کہ بیچا میں نے پھر بن گیا میں وکیل پس آزاد کیا میں نے اے بیچ پوری گل ایتھے بھی او نے آکھیا نا بھی میری طرف سے بدلے ہزار کے تو گویا نے آکھیا کہ میرے کے بیچ پھر تو میرا گویا انہیں آکھیا میں بیچیا پھر میں تیرا وکیل بنیا لے ہن میں آزاد کروں اے گویا پوری وچ عبارت دوواں پاسیوں ہوے گی تے تاں گل ٹھیک ہونی سنی ہوں اگے نا بتوکیل کی او تنوں سمجھا دیتی ولا یحتاج فیہ یعنی ہیبے میں جیڑا ہیبہ ثابت ہے ان دے وچ قبض جو ہے نا وہ شرط نہیں ہے اس لیے کہ جب ثابت ہو گیا ہیبہ اقتضان اور ہیبہ نہیں پورا ہوتا مگر تو لہٰذا قبض بھی ثابت ہوگا اقتضاءً ہون اگے ولیکن نقول القبول رکن فی باب البیع فاذا اثبتنا البیع اقتضاءً اثبتنا القبول ضرورۃً بخلاف القبض فی باب الہبۃ فانه ليس برکن فی الہبۃ ليكون الحكم بالهبة بطريق الاقتضاء حكما بالقبض بس طرفین کی طرف سے جواب
کی طرفین کی طرف سے جواب کیونکہ پہلا مسئلہ متفق علیہ ہے، جی پہلا قول بولا جی بے بھی اقتضان ثابت ہوگی، قبول بھی اقتضان ثابت ہوگا، سارے اس میں متفق ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس پر قیاس کر کے ہبہ ثابت کی ہے جی کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ بغیر عوض کے میری طرف سے آزاد کر، تو لہٰذا یہاں ہبہ مقتضا نص کے طور پر ثابت ہوگا، جب ہبہ ثابت ہوگا تو اس کی شرط بھی اقتضا نص کے طور پر کیڑی شرط؟ قبض ان دا جواب طرفین فرق کرتے ہیں، طرفین کہ قبولیت کو پر تم یہ شرط والی شے کو قیاس نہیں کر سکتے۔ ہوں ذرا دھیان کریں جی، پھر حاشیہ پڑھ دیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں، لیکن فی الفرق بین القبول فی البیت قبض فی الہبہ، ان میں فرق ہے، قیاس نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ قبول رکن ہے باب بے میں، قبول تو جب ہم نے اقتضاءً بے ثابت کر دیا پہلے کالج، تو قبول بھی مجبوراً ثابت کرنا پڑا، قبول کیونکہ رکن کے بغیر تو شے ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا کیا جی؟ طرفین فرماتے ہیں فرق ہے، فرق ہے، یعنی اس قبض کو تم قبول پر قیاس کر کے یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ دھیان کرا جی، گاہ رل مل گئی۔ ہاں جی، اس لیے کہ قبول جو ہے یہ رکن ہے بے کے باب میں، پس جب نہیں، لہذا جب ہم نے بے ثابت کی اور پیچھے بے ثابت کی تو مجبوراً قبول بھی ثابت کرنا پڑا، کیونکہ یہ رکن ہے اور شے رکن کے بغیر نہیں، پائی جاتی، اس لیے وہاں قبولیت کو ماننا پڑا، اس لیے قبولیت کو ماننا پڑا۔ اندہ کے منع کر لیجیے۔ اور لیکن ہم کہتے ہیں اور لیکن ہم کہتے ہیں قبول قبول رکن ہے رکن ہے باب بے میں، باب بے میں، پس جب ثابت کر دی ہم نے بے اقتضاءً، جب ثابت کر دیا ہم نے بے اقتضاءً، اور پچھلے قول جڑا گھنٹہ ہو گیا تو ثابت کیا ہم نے قبول کو مجبوراً تو ثابت کیا ہم نے قبول کو مجبوراً اور ضرورتاً، کیونکہ شے رکن کے بغیر نہیں پائی جاتی۔ ہوندی کو نہیں جی۔ اور لیکن ہم کہتے ہیں قبول رکن ہے باب بے میں، پس جب ثابت کیا ہم نے بے کو اقتضاءً تو ثابت کیا ہم نے قبول کو ضرورتاً۔ اور لیکن ہم کہتے ہیں قبول رکن ہے باب بے میں، پر جب ثابت کیا ہم نے بے اقتضاءً بے کو اقتضاءً تو ثابت کیا ہم نے قبول کو مجبور ضرورتاً، جی ضرورتاً بھی مجبوراً۔ اچھا جی، برخلاف قبضے کے باب ہیبہ میں، برخلاف قبضے کے باب ہیبہ میں، کیونکہ قبضہ ہیبہ میں رکن نہیں ہے، قبضہ ہیبہ میں رکن نہیں ہے بلکہ شرط ہے، قبضہ ہیبہ میں رکن نہیں ہے بلکہ شرط ہے۔ جب شرط ہے تو اگر مشروط کو مانے تو خام خواہ شرط کو ماننا لازم نہیں ہوتا، خام خواہ شرط کو ماننا لازم نہیں، تاکہ ہو جائے حکم بالہبہ بے طریق الاقتضاء، کیا ہو جائے حکم بالقبض بھی بن جائے۔ لہٰذا یہاں قبضہ کوئی نہیں ثابت ہویا، جدو ثابت نہیں ہویا تو ہیبہ بغیر قبضے کے ہوتا نہیں ہے، لہٰذا یہ ہیبہ باطل، جب باطل ہے تو یہ آزادی خود مالک کی طرف سے ہے نہ کہ عامر کی طرف سے ہے۔ طرفین یہ فرماتے ہیں۔ ہاں جی، کیا کیا جی؟ برخلاف قبضے کے ہیبے کے باب میں، کیونکہ قبضہ ہیبے کے باب میں رکن نہیں ہے بلکہ تو شرط جو ہے وہ ضروری نہیں کہ خام خواہ ثابت ہو جائے۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ ہیبہ ثابت ہوا بطریق تو خام خواہ قبض بھی ثابت ہو بطریق الاقتضاء، یہ بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا قبض قبول بے طریق الاقتضاء ثابت ہوگا، کیونکہ قبول رکن ہے، شے رکن کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن قبض یہ شرط ہے۔ تو جب ہیبہ اقتضاء ثابت ہوگا تو اس کی شرط خام خواہ ثابت، تو جواب امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی طرف سے پیچھے دے دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس طرح شے رکن کے بغیر نہیں ہوتی، شے شرط کے بغیر بھی نہیں ہوتی، جس طرح شے
رکن بغیر نہیں ہوتی اس طرح مشروط شرط کے بغیر بھی اگر ہیبا کو ماننا ہے تو خام خواہ پھر قبض کو بھی ماننا پڑے گا جی. تو بال اس مسئلے سے اختلاف ہے جی کہ اس جملے سے جب اس نے آزادی کر دی تو کیا یہ عامر کی طرف سے ہوگا یا کہ یہ ہیبا باطل ہے اور مالک کی طرف سے ہوگا. صاحب طرفین فرماتے کس کی طرف سے؟ امام ابو یوسف فرماتے ہیں عامر کی طرف سے برخلاف قبض فی باب الہبا کے، قبض فی باب الہبا کے، کیونکہ قبض کیونکہ قبض نہیں رکن ہیبا میں ہیبا میں بلکہ کیے وہ شرط ہے، شرط ہے. اور تھا لکھے بل ہوا شرط بشرط الشے خارج عن ذاتی، عن ذات الشے. اگر یہ رکن ہوندا تو پھر ہونا سی کیڑا تاکہ ہو جائے حکم بالہبا تاکہ ہو جائے حکم بالہبا بے طریق الاقتضاء. بطریق الاقتضاء. کیا ہو جائے حکم بالقبض اے رکن ہوندا تے پھر خام خواہ اے بھی ہونا سی. تے جدو شرط ہے تے شرط شے تو خارج ہے تے لہذا شے پائی جائے تو ضروری نہیں کہ خارج بھی خام خواہ پایا جائے. جی باخلاف قبض کے باب ہیبا میں کیونکہ قبض نہیں ہے رکن ہیبا میں خبا تاکہ ہو جائے حکم بالہبا بطریق الاقتضاء حکم بالقبض. برخلاف قبض کے بھی اگر ہوندا نا بھی رکن ہوندا تو پھر یہ سی کہ حکم بالہبا بے طریق الاقتضاء بھی چونکہ ہیبا اقتضاء ثابت ہو گیا ہے جی لہذا اندہ حکم اندہ رکن بھی قبض بھی ثابت ہو گئے دا. لیکن چونکہ قبض رکن نہیں بلکہ شرط شے تو خارج ہے رکن شے بچ داخل ہے شے پائی گئی تے جڑا بچ داخل ہے وہ خام خواہ ہونا ہے. وہ جتھے مولوی دعوت گیا ٹھڈ بھی نال گیا ہے کہ کوئی نہیں کیونکہ ٹھڈ مولوی بچ داخل ہے. سنیں جی وہ بالٹی تے رومال خارج ہے وہ کدی سائیکل نال ہوندا ہے تے کدی کوئی نہیں ہوندا جی. بول دے کیوں نہیں ختمیوں ہمیشہ بجے. برخلاف قبض کے باب ہبا میں کیونکہ قبض نہیں رکن ہبا میں بلکہ اے لیا کون دا مطلب ہے بے جے رکن ہندی کون قبض تاکہ ہو جائے حکم بالہبا اقتضاء کے طریقے بے طریق الاقتضاء. بطریق الاقتضاء کیا ہو جائے یہ حکم بالقبض ہو جائے کدوں جے کر رکن ہو گیا جی تو چونکہ تو رکن نہیں لہذا داخل نہیں تو جدو قبض نہیں پایا گیا اقتضاء تو ہیبے میں قبض کیا ہے شرط ہے تو بغیر شرط مشروط بغیر شرط کے نہیں پایا جائے مشروط بغیر شرط کے نہیں پایا جا تو سکتا. لہذا ہیبا ختم ہو جی بے قبض اقتضاء ثابت نہیں ہوندا طرفین فرماندے نے جدو قبض ثابت نہیں ہویا تو ہیبے وچ قبض شرط ہے تو لہذا ہیبا بھی ختم ہو گیا ہیبا بھی. لہذا یہ آزادی کس کی طرف سے ہے؟ مالک کی طرف نہ کہ عامر کی طرف سے. امام ابو یوسف کیا فرماتے ہیں؟ عامر کی طرف سے. پہلی صورت میں اتفاق ہے کہ وہ آزادی کس کی طرف سے عامر کی طرف اور اس کو ظاہر لازم آئے گا. سمجھ آ گئی جی. اگلی عبارت ہے نا وہ حکم المقتضیٰ اندہ عبارت اگے بھی یہ تے تعلق اگے بھی یہ تے پیچھے بھی یہ اس واسطے نو کل پڑھیں گے جی.